أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دوگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، یہاں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اسی پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تو کفار کا نقصان دوگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس سے دوگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آ گئی جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑا، یہی بات تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور اس لیے پہنچی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ، بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔
یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں چھپا رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ منافقوں کی پہچان کرا دے. غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا. چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا. تو یہ منافق کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ان منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ در حقیقت اس دن اپنے ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے. یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.